یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے حصے میں شرک اعتقادی کی نفی تھی، یہاں سے شرک فعلی کی نفی ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں میں نے حلال کی ہیں ان کو حلال سمجھو اور ان کو حلال سمجھ کے کھاؤ، کیونکہ مشرکین اپنی معبودوں کی تعظیم اور خوشنودی کے لیے کچھ جانوروں کو ان کی نام کے اوپر کیا کر دیتے تھے، نامزد کر دیتے تھے، جس طرح ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب، بحیرہ، سیمہ، وسیلہ، حام وغیرہ، کہ ہم نے ان کا دودھ نہیں پینا، ہم نے ان کا گوشت نہیں کھانا، ہم نے ان کو سواری نہیں کرنی، ہم نے ان سے کوئی دنیا کا کام نہیں لینا، کیوں کہ یہ ہمارے معبودوں کے ہیں اور ان کے لیے کیا ہے، مختص ہیں، ان کی رضا کے لیے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ اگر ہم نے ان کے اوپر سواری کی، برداری کا کام کیا، ان کا دودھ استعمال کیا تو وہ ہم سے ان کو تکلیف ہوگی، وہ ناراض ہو جائیں گے، جب وہ ناراض ہو جائیں گے تو وہ ہمیں کیا پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں جن جانوروں کے اوپر میرا نام لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت، اور جن جانوروں کو میں نے حلال کیا ان کو حلال سمجھو، ان کو اپنی طرف سے حرام نہ کرو، غیر اللہ کے لیے انہیں مت، غیر اللہ کے نام کو ان کو چھوڑو اور مت غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں دو۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰہِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارا اللہ کے حکموں کے اوپر، اللہ کی آیات کے اوپر تمہارا ایمان ہے، جو چیزوں کے اوپر میرا نام لیا گیا، جن چیزوں کے میں نے حلال سمجھا ان کو حلال سمجھ کے سمجھو، پاک سمجھو، ان کو کھاؤ۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰہِ عَلَيْهِ، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وجہ ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، جن جانوروں کو میں نے حلال کیا، جن جانوروں کے اوپر میرا نام لیا گیا، اللہ تاکلو، تم کیوں نہیں کھاتے انہیں، تم کیوں نہیں کھاتے؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ اللہ تو جو چیزیں حرام تھیں وہ اللہ حرام کر چکا ہے، پہلے سے حرام اللہ کر چکا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، میتہ، مردار اور خنزیر کا گوشت اور دم مسفوح، اور اللہ کے علاوہ جن چیزوں کے اوپر اللہ کے علاوہ جن کا نام بولا جائے، یہ چار چیزیں کیا ہیں، حرام ہیں۔ یہ چار چیزیں کیا ہیں، حرام ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی کیا ہیں، حرام ہیں، آگے آ رہی ہیں اگلے رکوع کے اندر۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چیزیں میں نے کیا کی ہیں، حرام کی ہیں، جن چیزوں کو میں نے حرام کیا تم ان کو حلال سمجھتے ہو، اور جو چیزیں میں نے حلال کیا ان کو تم کیا کرتے ہو، حرام سمجھتے ہو۔ الا ما اضطررتم الیہ، یہاں اضطراری حالت بیان ہوئی ہے، مجبوری کے اوپر حالت بیان، مجبوری کی حالت بیان ہوئی ہے کہ جس وقت تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ ہو، تم بھوک کی وجہ سے اپنی جان، تمہاری جان کیا ہے، بالکل موت کے قریب ہے، تو ان چار چیزوں میں سے اپنی جان بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو، کیا کر سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، کثیراً تو مراد علماء مشرکین اور پیران مشرکین جو علماء سو ہیں اور پیران سو جو ہیں وہ ہیں، اس سے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کے رستے سے وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے۔ حالانکہ مسئلہ جو توحید ہے یہ عقل کی بھی کیا ہے، عین مطابق ہے، اور نقل کی بھی کیا ہے، عین مطابق ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں توحید کے خلاف شبہات، وسوسے ڈال کر کیا کرتے ہیں، لیضلون، ان کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ کے توحید سے کیا کرتے ہیں، ان کو
دور کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، چیزیں حلال ہے، جو تم ان کو کیا سمجھو، حلال سمجھو، ان کو کھاؤ، اور یہ چیزیں کیا ہیں، حرام ہیں، کیونکہ ان اپنے معبودوں کے لیے کیا انہوں نے مختص کی ہیں۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، بہت سارے لوگوں کو اپنی خواہشات کے مطابق توحید کے خلاف کرتے ہیں، توحید کے خلاف ان کو ورغلاتے ہیں اور اپنے دین بدعات کے اوپر کیا کرتے ہیں، ان کو چلاتے ہیں۔ ان ربک هو عالم بالمعتدین، پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک آپ کا رب ہی کیا کرتا ہے، حد سے بڑھنے والوں کو کیا کرتا ہے، خوب وہ جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو ظاہری گناہ پر اور چھپا ہوا گناہ، یعنی ظاہری گناہ سے شرک فعلی ہے جو اعضاء سے کیا جائے، جو اعضاء سے کیا جائے، اور چھپا ہوا اعتقاد رکھا جائے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو یہ کیا ہوگا، مجھے نقصان ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، اعتقاد۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہری گناہ ہو، باطنی گناہ، ان کو چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک جو لوگ کرتے ہیں نا گناہ، سیجزون بما کانوا یفترون، جو وہ کر رہے ہیں ان کا عنقریب ان کو بدلہ مل جائے گا۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور نہ کھاؤ ان میں سے کہ جن کے اوپر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں کھانے؟ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک ان کا کھانا کیا ہے، گناہ ہے۔ کیا ان کا کھانا کیا ہے، گناہ ہے۔ وہ کیا چیز ہیں؟ میتہ ہے، دم مسفوح ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اللہ کے علاوہ جن کے نام کی نظریں، نیازیں، منتیں، منوتی، چڑھاوے دیے جائیں، یا بکری کی صورت میں ہو، کیا غلے کی صورت میں ہو، پیسے کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہو، رب تعالیٰ فرماتے ہیں انہو لفسق، فسق سے مراد کامل مراد لیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، کفر ہے۔ ان کا کھانا کیا ہے، کفر ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے لیے جو چیز بھی کیا کی جائے، نامزد کی جائے، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا کھانا کیا ہے، کفر ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان، شیاطین الجن والانس، شیطان، کل پیچھے پرسوں آیت پڑھی ہے ہم نے کہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا، لوگوں کو توحید کے خلاف کرنا، اور ان کے دلوں میں شبہات ڈالنا، اللہ کی توحید سے لوگوں کو روکنا، اور توحید کے خلاف، توحید کے ماننے والوں کے خلاف پراپوگنڈا کرنا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک جو شیطان ہے نا، لیوحون، اور تو وہ ڈالتے رہتے ہیں کانوں میں، لوگوں کے کانوں میں باتیں ڈالتے رہتے ہیں، اِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کے، اپنے جو ان کے دوست ہیں نا، جو شیطان کے نقش قدم کے اوپر کیا کرتا ہے، چلتا ہے، وہ شیطان کا کیا ہے، دوست ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نساء کے اندر، جس نے شیطان کی دوستی اختیار کی اس نے خسارہ اٹھایا۔ اس نے کیا اٹھایا؟ خسارہ اٹھایا۔ دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی وہ کیا ہے، خسارہ اٹھانے والا ہے۔ تو شیطان انسانوں میں سے، جنوں میں سے، وہ کیا کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے کانوں میں شبہات، وسوسے اور پراپوگنڈے ڈالتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ لیجادلوکم، تاکہ تم ہر وقت توحید والوں سے کیا کرتے رہو، جھگڑتے رہو، توحید والوں سے جھگڑتے رہو۔ ہاں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر میرے پاک پیغمبر آپ نے ان کا کہنا مان لیا، آپ نے ان کا کہنا مان لیا، جو چیزیں میں نے حرام کی ہیں ان کو حلال سمجھا، جو چیزیں میں نے حلال کی ہیں ان کو کیا سمجھا، حرام سمجھا، ان شیطانوں میں سے ہوتا، انسانوں میں سے ہوتا، اگر آپ نے ان کی بات مانی، انکم لمشرکون، تو تم بھی کیا ہو جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے۔ کیا ہے؟ تم بھی کیا ہو جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے۔ یہ خطاب عام ہے، یہ خطاب کیا ہے، ہر ایک کو ہے۔ سمجھایا وہ کہ آدن نہ پنجابی دے اندر کہ آکھاں دھی نو تے سناواں نو نو ای گل اوہ گل کہ وے اوہ آیا آکھاں نبی نو جا رہا، لیکن سمجھایا کس نو جا رہا، امت نو سمجھایا جا رہا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر آپ نے ان کا کہنا مان لیا تو آپ بھی کیا ہو جائیں گے، مشرکوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب الملک کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّہ، پس تم کھاؤ ان جانوروں میں سے کہ لیا گیا ہو نام اللہ کا اس پر، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم ہو اس کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، اور کیا وجہ ہے کہ تم نہیں کھاتے مما اس میں سے ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر نام لیا گیا ہو اللہ کا، وقد فصل لکم، حالانکہ وہ واضح کر چکا ہے تمہارے لیے، ما حرم علیکم، جو اس نے حرام کیا تم پر، الا ما اضطررتم الیہ، مگر صرف وہ کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کے کھانے کو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ، اور بے شک بہت سے لوگ بہکاتے رہتے ہیں، بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنی خواہشوں سے، بغیر علم، بغیر علم کے، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک آپ کا رب خوب ہی جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ظاہر گناہ اور چھپا ہوا گناہ۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، بے شک جو لوگ کرتے ہیں گناہ، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جلد ہی ان کو بدلہ دیا جائے گا اس کا جو وہ کرتے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّہ علیہ، اور نہ کھاؤ اس میں سے کہ نہیں ذکر کیا گیا اللہ کا نام اس پر۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک وہ کھانا گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ، اور بے شک شیطان تو ڈالتے رہتے ہیں کانوں میں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کے، لِيُجَادِلُوكُمْ، کہ وہ تم سے جھگڑتے رہیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو بے شک تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔